کتاب کا نام دل دریا سمندر، مصنف واصف علی واصف۔ چیپٹر کا نام اے ہمدم درینا۔ تم تو بڑے نڈر تھے، تم ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتے تھے، تم کسی ناگہانی آفت سے کبھی خوفزدہ نہیں تھے، تم بڑے حوصلے والے تھے، مگر آج تم اپنے سائے سے ڈر رہے ہو، تم اپنی اولاد سے خوفزدہ ہو، تمہارے بچوں نے تمہیں کسی اذیت سے گزارا ہے۔ بے خوف دل میں خوف کا پیدا ہونا عجب ہے، یہ بڑا انتشار ہے۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا گستاخ بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔ بے ادب اور گستاخ اولاد والدین کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ میرے دوست، والدین کی روحوں سے معافی مانگو تاکہ تمہارے بچے عاقبت اور عبرت نہ بنے۔ جس نے والدین کا ادب کیا اس کی اولاد مؤدب ہوگی۔ آج تمہارے پاس پیسہ ہے لیکن غریبی کا ڈر بھی ہے۔ کل تک تم غریب تھے، تمہیں ڈر نہیں تھا، تم نے کبھی یہ سوچا نہ تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ دولت جمع کرنے والا، اسے گننے والا، اس سے محبت کرنے والا کبھی سکھی نہیں ہوتا۔ دولت کی آرزو میں غریبی کا ڈر ہے۔ غریب کو غریب ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، اس کو امید ہوتی ہے کہ کبھی بھلے دن آئیں گے۔ امیر آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ کبھی برے دن نہ آ جائیں۔ تمہارے بزرگوں کے پاس پیسہ کم تھا، سکون زیادہ تھا۔ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ شاید سکون امیر ہونے کی آرزو سے نجات پانے ہی سے ملتا ہے۔ تم نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ دولت کبھی کسی کو سکون نہیں دیتی۔ دولت کی افادیت ہی پیسے خرچ کرنے میں ہے اور خرچ کرنے سے یہ کم ہو جاتی ہے۔ گویا دولت کی افادیت ہی اس کے کم ہونے میں ہے۔ دولت جمع رہے تو اس کی افادیت ہی نہیں ہے۔ دولت مند کنجوس اور بخیل ہو جاتا ہے، وہ دراصل کسی اور کے مال کی حفاظت پر مامور ہے اور یہ مال اس کے لواحقین کی وراثت ہے۔ دولت کی تمنا، اس کا حصول، اس کا ارتکاز سب انتشار کے ابواب ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ غریب سکون میں ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ دولت مند سکون سے محروم ہوگا۔ ہمدم اپنی کمائی، جائز اور ناجائز کمائی، محروم انسانوں تک پہنچا کر اپنے لیے سکون کا اہتمام کرو۔ اگر تمنا حاصل سے زیادہ ہو تو اس طرح پیدا ہوگا، انتشار ہوگا، اور اگر حاصل تمنا سے زیادہ ہو تو سکون کا باعث بنے گا۔ کم آرزو والے انسان مطمئن رہتے ہیں۔ تم محبت بھی کرتے ہو، انسانوں سے نہیں، اشیاء سے۔ تمہیں کثرت عزیز ہے، تم علائش سے، آرائش سے، زیبائش سے اور نمائش سے محبت کرتے ہو۔ تم فطری جذبات سے محروم ہو چکے ہو۔ تم اپنے مکان کو ہی سجاتے رہتے ہو، اس میں فانوس روشن کرتے ہو، اس میں چراغاں کرتے ہو، مگر تمہارے دل کی دنیا میں چراغاں نہیں ہے۔ مکان جگمگا رہے ہیں اور دل بجھے ہوئے ہیں۔ باہر کا چراغاں دل کا اندھیرا دور نہیں کر سکتا۔ یہ روشنیاں کیا ہیں جبکہ اتنا اندھیرا ہے، یہ محفلیں کیا ہیں جبکہ روح کے اندر تنہائی چیختی رہتی ہے۔ یہ انتشار کیا ہے، سب منتشر ہیں، ایک دوسرے کے پاس رہنے والے ایک دوسرے سے ناشناس کیوں ہیں؟ کیا کوئی کسی کو نہیں جانتا؟ کیا کوئی کسی کے دل کے قریب نہیں؟ کیا کوئی کسی کے اندر نہیں جھانکتا؟ کیا سارے ہی سب سے اجنبی ہیں؟ کیا سارے اپنے آپ سے بیگانہ ہیں؟ کیا انجمن صرف تنہائیوں کا میلہ ہے؟ قہقہوں کے شور میں کوئی سسکیاں نہیں سنتا؟ کیا ہنستے ہوئے چہرے سب نکلی ہیں، سب لبادے ہیں؟ ہمدم، تم کون سی دنیا میں رہتے ہو جہاں بھیڑ ہے اور تنہائی ہے، جہاں آرزوؤں کے طوفان میں لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں؟ کیا سب لوگ سب کی تلاش میں ہیں؟ کیا کوئی کسی کی تلاش میں نہیں؟ تم کس فکر میں سرگرداں ہو؟ تم ہمہ وقت مصروف کیوں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے پاس وقت نہیں کیا؟ کیا تم نے زندگی بیچ دی ہے اور اب تمہارے پاس اس سے حاصل ہونے والا مال خرچ کرنے کا وقت بھی نہیں ہے؟ تم نے مکان بنایا
اور اس میں رہنے کا وقت نہیں تمہارے پاس۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہی نہیں۔ تم مشین بن گئے ہو، ہمہ وقت مصروف، جذبوں سے عاری، غم اور خوشی سے لا تعلق، سب سے بیگانہ، اپنے آپ سے بھی بیگانہ۔ یہ کیا انتشار ہے؟ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ بے کیف زندگی، بے جان حرکات، بے سمت سفر، بے معنی تگ و دو، بے نام منزلیں، بے امام مسافرت، بے حضور قلوب، بے نور دیدے، بے نور الجھنے، بے سبب اندیشے، بے وجہ دھڑکے، بے نصیب کوششیں اور بے لگام وحشتیں۔ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ کچھ تو بتاؤ، کچھ تم ہی بتاؤ۔ یہ سب لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کدھر کو جا رہے ہیں؟ آوازیں ہی آوازیں ہیں اور کچھ سنائی نہیں دیتا۔ بھیڑ ہی بھیڑ ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آنا اور جانا، جانا اور آنا، یہ سب کیوں ہے؟ انسان کماتا ہے تاکہ زندہ رہے اور زندہ رہتا ہے تاکہ کماتا رہے۔ یہ کیا ہے؟ تم اس جہان رنگ و بو میں کیسے گزر کر رہے ہو؟ تم نے شاید سوچنا چھوڑ دیا۔ اچھا کیا۔ سوچنا بہت بڑی بیماری ہے، ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہے۔ سوچنے والے کو کبھی رات کو سورج نظر آتا ہے، کبھی دن کو تارے نظر آتے ہیں۔ وہ ہر شے کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہے۔ سوچنے والا انسان کے معنی ہی نہیں، معنی کے چہرے بھی دیکھتا ہے اور پھر ان چہروں سے محو کلام ہوتا ہے۔ چہرے کے معنی اور معنی کے چہرے، عجب بات ہے۔ لیکن یہ کوئی بات نہیں۔ سوچنے والوں کی دنیا، دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ تم سوچ سے نکل گئے، اب تم عمل ہی عمل ہو، بے وجہ اور بے نتیجہ عمل۔ لیکن تم مصروف ہو، شاید تم مصروف رہنے کو کامیابی سمجھتے ہو۔ مصروف، ہمہ وقت مصروف، مشین کی طرح، دریا کی طرح، چونٹی کی طرح، گردش افلاک اور گردش حالات کی طرح۔ تم سوچ میں وقت ضائع نہیں کر سکتے کیونکہ وقت قیمتی ہے اور اس کی قیمت تم وصول کر چکے ہو۔ تمہیں حرکت دینے والی طاقت کا نام ضرورت ہے اور ضرورت کا پجاری کثرت پرست ہوتا ہے۔ کثرت پرست کو سوچ، تدبر اور فکر مل ہی نہیں سکتے۔ تم جس دنیا میں ہو اس میں وہی کچھ تو ہے جو ہے، لیکن کبھی کبھی جب ضرورت ساتھ چھوڑ دے اور عمل کی قدرت نہ رہے تو اس بات پر غور کرنا کہ یہ سب کس لیے؟ کچھ اس لیے اکٹھا کیا گیا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے تو اکٹھا کرنے کا فائدہ، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے نہ چھوڑا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ محنت کی عادت قائم رہے بھی تو انسان کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا سفر جاری رہتا ہے لیکن سفر کی رفتار مدھم ہو جاتی ہے۔ آنکھیں محفوظ رہتی ہیں لیکن بینائی غیر محفوظ ہے۔ اس کا آنگن پھولوں سے بھرا ہوتا ہے لیکن وہ رنگوں اور خوشبوؤں کے طلسمات سے لطف اندوز ہونا بھول چکا ہے۔ اس کے دسترخوان کشادہ ہوتے جاتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ زندگی بھر کتابیں اکٹھی کرتا ہے کہ کبھی فرصت ملی تو پڑھیں گے، لیکن جب لائبریری مکمل ہوتی ہے تو زندگی بھی مکمل ہو جاتی ہے، اور اس طرح کتابوں کا مالک ہونے کے باوجود کتابوں سے ناآشنا ہی رہتا ہے۔ ہمدم، زندگی بڑی طویل ہے لیکن زندگی بڑی مختصر بھی ہے۔ نہ گزرے تو ایک لمحہ نہیں گزر سکتا، صدیوں تک ایک لمحہ نہیں گزرتا، اور اگر گزرنے لگے تو صدیاں ایک لمحے میں سمٹ کر گزر جاتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہجر کا لمحہ اور وصال کی صدیاں۔ یہ زندگی عجب ہے، نہ سوچو تو کٹتی ہی چلی جاتی ہے اور سوچنے بیٹھو تو وقت ٹھہر جاتا ہے، گردشیں رک جاتی ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل صاحب فکر کے سامنے ایک لمحہ میں سمٹ جاتے ہیں، ایک لمحہ جس میں وہ پرانے کاغذ، پرانے خطوط، جن میں پرانے چہرے اور پرانی آنکھیں لکھی ہوتی ہیں، اچانک ایک نیا لباس پہن کر نئے معنی سے
नए हम सफ़र पर हम सफ़री की तमन्ना करते हैं। वो जो नहीं होते होते हैं और जो होते हैं नहीं होते, और इस तरह होना और ना होना शुरू हो जाता है। हमदम ये सब सोच के तलस्मात हैं, फ़िक्र के करिश्मे हैं। तुम्हारी दुनिया से दूर, तुम्हारे जहां से अलग, तुम्हारे ज़माने में, तुम्हारे ज़माने से बाहर, तुम्हारे शब व रोज़ में हासिल और महरूमी, लेकिन साहिबाने फ़िक्र के हाँ ना सूद है ना ज़िया है। वहाँ मुसलसल खलश है, मुस्तकिल तपिश है, मदामे आतिश। इसलिए तुम अपने सफ़र पर गामज़न रहो, तुम अपने शब व रोज़ को परेशान ना करो। तुम कमाते जाओ और खाते जाओ, खाते जाओ और कमाते जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे आंगन में फूल खिलें, तुम्हारे मकानों में चिरागां रहे, तुम्हारे शहरों में मेले रहें कायम रहें, और तुम्हारे दिल की बात दिल ही में रहने दो। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।